حدیث کی کتاب سنن ترمذی کے مصنف امام ترمذی ابواب الزہد کے اندر باب ما جاء فی ذکر الموت کے تحت ایک حدیث لاتے ہیں جو گزشتہ جمعے پر بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو جو چیز تمہاری لذتوں کو، تمہارے ارادوں کو، تمہارے منصوبوں کو ختم کر دے گی۔ آگے فرمایا یعنی الموت، وہ کون سی چیز ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری موت ہے۔ اب اس حدیث پر ہم نے چند باتیں گزشتہ جمعے پر بھی ذکر کی تھی اور انشاءاللہ العظیم آج کے جمعے میں بھی اسی عنوان کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اس سے دو باتیں ہمارے لیے مفید و فائدہ مند ہیں۔ ایک تو یہ کہ موت کو یاد کرنا یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ ہر اس عمل کو عبادت کہا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں کی جائے۔ مالک نے کہا ہو کہ میرے بندے یہ کام کر، بندہ وہ کام کرے، اب چاہے کام وہ کتنا ہی چھوٹا ہو، لیکن مالک کے کل کی فرما برداری میں کیا جائے تو وہ عبادت ہے، وہ اجر ہے، وہ ثواب ہے۔ ہم اگر اپنی موت کو یاد کریں، اس کا تذکرہ کریں تو انشاءاللہ العظیم یہ تذکرہ عبادت ہے، چونکہ اللہ کی اطاعت میں شامل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ موت کو یاد کرنے سے انسان کا ذہن اپنے ٹھکانے رہتا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرتا۔ یہ انسان میں جتنے بھی برے ارادات، تخیلات وجود پاتے ہیں، انسان وہ حقیر پانی کے قطرے کی ایجاد، چلتے ہوئے جس کا اپنا پاؤں اپنے ہی پانچے میں پھنس پڑے تو زمین پر گر پڑے، جس کی حیثیت و اوقات یہ ہے کہ کتنا ہی طاقتور ہو، لیکن چند گھنٹوں تک اس کو بخار لگ جائے تو اس کا وجود سنبھالا نہیں جاتا، کہ انسان جو کچھ بھی نہیں لیکن وہ بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے۔ وہی انسان اگر اپنی موت کو، اپنی عاقبت کو، اپنے انجام کو یاد کرتا ہو تو شاید کبھی اس کے وجود میں تکبر پیدا نہ ہو، اپنے آپ کو جو بڑا محسوس کرتا ہے۔ اس کے بڑے پن کی سب سے بڑی دوا، سب سے بڑا علاج موت کا تذکرہ ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ ایسا عنوان ہے کہ ہم میں سے ہر ایک سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بھی موت سے آزاد نہیں ہے، کوئی بھی موت سے بچا ہوا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہم اپنے موت کا تذکرہ کریں، اپنی موت کو یاد کریں، موت کی حقیقت کو پہچانیں کہ موت کس چیز کا نام ہے۔ مرنے والا یہ نہیں کہ کوئی اور، وہ دن بھی آ سکتا ہے اور آئے گا کہ آج تو کوئی حضرت شہر سے آ رہا ہوتا ہے تو آپ نام لے کے پکارتے، جناب والا، میر صاحب، ڈاکٹر صاحب، چودھری صاحب، حضرت صاحب، علامہ صاحب، لیکن ایک نام ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ انسان اپنی دولت تو کھو دیتا ہے، یہ انسان اپنی زندگی کی کمائی وہ تو کھو بیٹھتا ہے، اس قدر یہ بندہ کھونے والا ہے کہ یہ اپنا نام بھی کھو دیتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ علامہ صاحب آ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب، انجینئر، ہر بندہ کہے گا کہ میت آ رہی ہے، جنازہ لایا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایک بات بندے کے لیے انتہائی قابل نصیحت ہے، قابل غور ہے۔ ہماری دولت کیا، ہمیں جو جس نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ نام بھی وقت آئے گا ہم سے چھین لیا جائے گا، نہلایا جا رہا ہے۔ کس کو؟ نام نہیں لیں گے، میت کو نہلایا جا رہا ہے۔
کبھی بڑا نام تھا، بڑا چرچا تھا، بڑا روب تھا، آج دولت تو نہ رہی، اولاد، خاندان، برادری وہ تو وفا کرنے والے نہ رہے، لیکن نام تھا، لیکن آج وہ نام بھی اس بندے سے چھین لیا گیا۔ تو اب اس موت کے حقائق، مراحل اور مناظر کے تحت کئی ایسی چیزیں آتی ہیں جو ایک نصیحت آمیز ہیں، ہم سے بھی کئی مطالبے کرتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو وقت سے پہلے یاد کر لیں۔ پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کی تھی، مرنے والے کے لیے سب سے بڑا درد، سب سے بڑا دکھ کہ وہ اپنی محنت کو بکھرتا ہوا دیکھتا ہے، جس محنت کے لیے، جس اولاد کے لیے، جس دولت کے لیے ساری زندگی کی کوششیں، ساری زندگی کی کاوشیں، اس انسان نے ساری زندگی کھپا دی تھی دنیا کمانے، شہرت کمانے، عزت کمانے، مال کمانے کے چکر میں، لیکن موت پہلے لمحے میں ہی اسے یہ تاثر دے رہا ہوتا ہے کہ بس اب یہاں تیرا کچھ نہیں، اب تیری ساری محنتیں رائگان، اب سارے تیرے اپنے بیگانے بننے والے ہیں، اب تو اس منزل کی طرف جا رہا ہے کہ یہ جو گھر تو نے کمایا تھا، بنایا تھا، اب وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ تو اس گھر کے قابل بھی نہیں رہے گا، یہاں تو یہ رہنا نہیں دے گا، اپنے ہی کہیں گے اب جلدی کرو، اب زیادہ دیر نہ کرو۔ مرنے والے کے دل میں، ذہن میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ میں نے جتنا کچھ کیا تھا آج میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ یہاں پر پہلا سبق بھی ہے، ایک نقطہ بھی ہے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ذات کو اس دنیا کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، جمال اور کمال کی وجہ سے، شان اور مان کی وجہ سے، عزت و مرتبے کی وجہ سے، جن لوگوں نے ساری زندگی عرش والے کے حقوق احکامات کو لتاڑا ہوگا، اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ اب اسے اپنے معاملات یاد آئیں گے، اب اسے اپنی باتیں یاد آئیں گی۔ مرنے والے کے لیے سب سے بڑی مصیبت کہ اپنی محنت کو بکھرتا ہوا، اپنی کٹھے کی ہوئی پونجی، دولت، جو کچھ تھا اس کو ضائع ہوتا ہوا پائے گا۔ اس کے لیے پہلی مصیبت، اس سے اگلی مصیبت جو اس مصیبت سے بڑی ہے، اس کے دل پر خوف طاری ہوگا، اور خوف بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ زندگی میں، صحت میں تم لوگوں کو خوف سے آزماتا ہوں، کہ خوف مصیبت ہے۔ اللہ پاک تمہیں خوف دے کر آزماتے ہیں کہ کون ہے کہ جو اس خوف کے عالم میں بھی ہمیں یاد رکھتے ہیں، ہماری رضا کے طالب ہیں۔ لیکن یہ تو آسان سے خوف تھے۔ اب اس وقت جس بندے نے پوری زندگی رحمان کے فرامین کی مخالفت کی ہو، رب العالمین کے حکامات کو ٹھوکریں ماری ہو، اب اس بندے پر جو دوسرے بڑی مصیبت طاری ہے، اس کا بس پڑے اس مصیبت کی وجہ سے اپنے آپ کو فنا کر ڈالے، اپنے آپ کو پھاڑ ڈالے، ختم کر ڈالے، لیکن اس کے بس میں نہیں۔ میں نے آپ کی چند مثالیں بھی سامنے رکھی تھی۔ فرعون تھا، اپنے زمانے کا اتنا بڑا مغرور تھا، کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، انسانوں کو اس طرح مارتا، کاٹتا، کہتا بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوئے مار دو۔ غرور تھا اپنی دولت پر، قوت پر، اسٹیٹ پر، حکومت پر۔ لیکن موت کو ایک بار اس بندے نے قریب سے دیکھا، قرآن کہتا ہے کہ ساری اس کی قوت، سارا اس کا روب، دبدبا، کافور ٹھنڈا ہو گیا۔ فوراً کہتا ہے آمنتو، وہ جو دعویٰ کرتا تھا میں خدا ہوں، ایک بار قریب سے موت کو دیکھا، جب سمندر میں مالک نے اس کو گرایا، ڈبویا، ڈبو کے نکالا، اس بندے کی ساری پالیسیاں جو زندگی بھر اختیار کرتا رہا بھول گیا۔ اتنا موت دہشتناک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر، کتاب الجنائز کے اندر آپ کو ایک باب ملے گا، القیام للجنازہ، میت کو آتا ہوا دیکھتے ہو، ادباً احتراماً، یہ حکم ہے آپ کھڑے ہو جائیں۔ میت کو لایا جا رہا ہے اور آپ بیٹھے ہیں تو ادباً احتراماً آپ کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔
مسلمان تو مسلمان، اگر غیر مسلم کی بھی میت آ رہی ہو آپ کو تعمیل ہے کہ بہتر ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ امام مسلم یہ باب قائم کر کے حدیث لاتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث جس میں کئی نصیحتیں ہیں، لیکن ایک جملہ نبیوں کے سردار فرماتے ہیں، ان الموت فزع، او لوگو موت بڑی خوفناک چیز ہے، موت بڑی دہشتناک چیز ہے۔ موت ایک انجمن کا نام ہے جس میں بہت سارے خوف، خطرے اور خطیر جس کے اندر موجود ہیں۔ وہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ وہ اسی فرعون کو جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، لیکن موت کو جب ایک بار قریب سے دیکھا اتنا ڈرا، اتنا خوف لاحق ہوا، فوراً سمجھ گیا کہ میری غلطی تھی، میری دال نہیں گلے گی، میری دال اسی طرح گلے گی، میں اپنے آپ کو رب کے سامنے گرا دوں۔ اب کہتا ہے آمنتو، اب میں ایمان لایا۔ لیکن موت جب قریب آ جائے اس وقت بندہ توبہ کرے، اس توبہ کی وہ حیثیت نہیں رہتی۔ یہ تو فرعون تھے، ظالم تھے، فاسق تھے، فاجر تھے۔ ایک آدھی میں اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ جتنی مثالیں ہیں اس عنوان پر جتنا تذکرہ ہو رہا ہے، ہمیں یہ باتیں صحیح نمونے میں سمجھ تب آئیں گی ہم میں سے ہر بندہ اس مقام پر اپنے آپ کو تصور کرے، کیونکہ یہ جھوٹ نہیں، یہ حقیقت ہی ہے۔ یہ سارے مراحل تو ہمیں عبور کرنے ہیں، ہمیں طے کرنے ہیں۔ میت کے نہلانے کی بات ہے، مجھے بتلاؤ کہ ہم میں سے کوئی بری ہے جسے نہلانے والا کوئی اور نہیں ہوگا؟ ہمیں بھی نہلایا جائے گا۔ کفنانے کی بات آتی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کسی میت کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت ہم ہیں جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وہ وقت آئے گا کہ ہمیں ہمارے جسم کے اندر کپڑے پہننے کی طاقت نہیں ہوگی، ہمیں سلا کر ہمیں کفن کے 3 ٹکڑے پہنائے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں دل سے تب سمجھ میں آئیں گی جب میں اور آپ ان مناظر پر، ان مراحل پر اپنے آپ کو موجود تصور کریں۔ اللہ کا خوف، انسان کو اپنی عاقبت کی فکر، انسان کو اپنے انجام کا ڈر کتنا ہوتا ہے۔ چند مثالوں پہ غور کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے کا ایک نوجوان صحابی ہے، حدیث کی کتاب سنن ترمذی کے اندر ابواب الجنائز کے اندر امام ترمذی ایک باب قائم کرتے ہیں، الرجاء الی اللہ تعالی، حدیث لاتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا جوان صحابی ہے، بیمار ہو گیا اور یہ بیماری طول پکڑ گئی، لمبی ہو گئی، یہاں تک کہ سارے مدینے نے محسوس کر لیا کہ اب اس بندے کی زندگی کے اختتامی لمحات ہیں، اختتامی ایام ہیں۔ اب عین اسی وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے اس جوان کے پاس آتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے یہ کون سے جوان تھے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اتنے بڑے بہادر تھے کہ رب العالمین قرآن حکیم اعلان فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنی جانیں رب العالمین کے حوالے کر دی تھی، صرف جملے ہی نہیں، دنیا نے دیکھا تھا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ۔ رب العالمین سورہ فتح کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وقت آیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنگ کرنے کے لیے نہیں، ہاتھ خالی ہیں، نہ تلوار نہ جنگ کا سامان، مدینہ سے نکلے، مکہ کے باہر آئے، محمد کریم علیہ السلام نے سارے صحابہ کو اکٹھے کیا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ بتلاؤ، لڑنے کے لیے تو نہیں آئے، لیکن اگر بھلا سارا مکہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے ساتھ دو گے؟ اب لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، لڑنے کے ساز و سامان ساتھ نہیں لائے، ہاتھ خالی ہیں، مخالف کے شہر کے سامنے کھڑے گئے، مخالف کا شہر، مخالف کی طاقت، قوت، غلبہ، ساری چیزیں، لیکن ان لوگوں کی بہادری دیکھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اکٹھے کیا، فرمایا فلاں درخت کے نیچے اکٹھے ہو جاؤ،
سارے لوگ سایہ دار درخت کے نیچے اکٹھے ہو گئے. سارے لوگ نمبر وار آتے رہتے ہیں, ہر بندے کی اپنی اپنی باری ہوتی ہے. رب العالمین فرماتے ہیں سارے بندے آ کر ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں. اے ہمارے سردار و سالار صلی اللہ علیہ وسلم, ہم وعدہ کرتے ہیں, ہمارے پاس ہتھیار تو نہیں ہے, ہم لڑنے کے لیے تو نہیں آئے, لیکن نبیوں کے امام ہم وعدہ کرتے ہیں ہم یہاں پہ کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اللہ کو یہ ادا اتنی اچھی لگی, جبریل قرآن لاتا ہے, لقد رضی اللہ, اللہ راضی ہو گیا کن سے؟ عن المؤمنین, مومنین سے. کون سے مومنین؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اے ہمارے حبیب جو آپ کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھ کے مرنے کی بیعت کر رکھے گے. بدر کی تاریخ دیکھ لی, 313 تھے, سامنے ہزاروں کا لشکر تھا, کوئی ڈرا کوئی جھکا, بلکہ یہ تو اتنے بڑے بہادر تھے. صحابہ کی بہادری ایک الگ عنوان ہے, ایک الگ موضوع ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس عنوان پہ گفتگو کریں گے. ان مثالوں پہ ذرا غور کرتے جائیں. امام بخاری صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی کے اندر ایک باب بیان کرتے, باب غزوۃ احد, احد کی لڑائی کا بیان, طویل حدیث لاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو احد پہاڑ اس کی طرف بڑھو, جہاد کرو. ایک صحابی آگے بڑھا, کہا اللہ کے رسول اگر میں آج اس مارکے میں مارا گیا تو فَأَيْنَ أَنَا, میں کہاں جاؤں گا, میری آخرت عاقبت کیسی بنے گی؟ نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت فی الجنہ, اگر آج تو شہید کر دیا گیا, آج اگر تو مارا گیا تو تیری جگہ جنت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صرف اتنی سننے کی دیر تھی, دوڑ پڑا, ہاتھ میں چند کھجور کے دانے تھے وہ بھی پھینک دیے. کسی نے راستے میں اس کو جھپٹا مارا, پکڑ لیا, ہاں دوست کیا ہوا, کہاں جا رہے ہو؟ فرماتے انی اجدو ریح الجنت دون احد, آج احد کے پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ کھجور کے دانے کیوں پھینک دیے؟ کہا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا, اگر تو مارا گیا, اگر تو شہید کر دیا گیا تو تیرے لیے جنت گے. میں چاہتا ہوں چدو کھجور کے چند دانے کھاؤں, اتنی دیر بھی جنت سے دور رہوں, یہ بات مجھ سے گوارا نہیں ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد میدان مقتل میں پہنچوں, اپنے رب سے جا ملوں, نتیجے میں اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت کو پالوں. ایسے بہادر. آج ان بہادروں میں سے ایک جوان بیمار ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کرنے کے لیے آئے, پوچھا کیف تجدو کا, اے جوان تیری علالت کا پتہ چلا, تیری بیماری کا پتہ چلا, میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں. کیف تجدو کا, کیا حال ہے, کیا طبیعت ہے؟ کیف تجدو کا, کیا محسوس کر رہے ہیں, کیا پا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے بہادر تھے, اپنے زمانے کے سب سے بڑے شجاعت والے تھے, کیا جواب دیتے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارجو الی اللہ, اے نبیوں کے امام آج تو میں ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ رب کی طرف میں جا رہا ہوں, دنیا کا میرا سفر ختم ہونے والا ہے, دنیا کی میری زندگی ختم ہونے والی ہے, میں رب کی طرف جا رہا ہوں. اے رب کی طرف جانے والے جوان, تجھ پہ کیا بیت رہی ہے, تو کیا سوچ رہا ہے؟ اب کیا جواب دیتا ہے؟ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اخاف ذنوبی, اس وقت میرے اوپر نبیوں کے امام بڑا خوف کا لرزہ طاری ہے, میں ڈرتا ہوا جا رہا ہوں, میرے اوپر بڑا ڈر سا طاری ہے. انی اخاف ذنوبی, آج مجھے زندگی کا اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں. یہ وقت وہ ہے جس پر انسان کو ساری کوتاہیاں یاد آ جاتی ہیں. ایک یہ جوان صحابی نہیں, ایک لمبا عنوان پائیں گے صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز میں. آپ ایک باب پائیں گے, باب ما ینہا من الحلق, حدیث پائیں گے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی وقت تھا وفات کا, اور آپ جانتے کتنے بڑے بہادر تھے. یہ چیزیں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ میں نے اور آپ نے ان چیزوں کو بھلا دیا ہے. موت کے وقت انسان کی آنکھ کھلتی ہے, انسان اس وقت ہاتھ ملتا سا رہ جاتا ہے, لیکن اس وقت کی سوچ, اس وقت کا فکر وہ کوئی مفید نہیں ہے. فائدے کی بات اب ہے
ابھی ہم ان چیزوں کو حقائق جان کر اپنے رب کے سامنے گر جائیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار بوڑھے ہو گئے۔ یہ وہ صحابی تھے جن کو کسی زمانے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا تھا۔ وہ یمن کے گورنر بوڑھے ہو گئے۔ ان کی بیوی کہتی ہے کہ اب بالکل ہم نے سمجھ لیا کہ ابو موسیٰ اشعری شاید اب زندگی ان کی ختم ہے۔ فرماتے چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، جو جگہ تھی اس پہ سوئے ہوئے تھے۔ فرماتی ہے میں قریب آئی، مجھے رونا آ گیا اپنے شوہر کی حالت دیکھ کر، اپنے شوہر کی کیفیت دیکھ کر مجھے رونا آیا۔ فرماتی ہے میرے رونے کی آواز میرے شوہر نے سن لی، فوراً کہتے ہیں انی بریئن ممن بری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اے میری بیوی خاموش ہو جائیں، آپ کے رونے کے نتیجے میں ڈرتا ہوں کہیں رب العالمین مجھ سے نہ پوچھ لیں۔ انی بریئن ممن بری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان والے رب سے مخاطب ہو کے آنکھوں میں آنسو لا کے سوال کرتے ہیں، اللہ میں اس وقت اعلان کرتا ہوں، تیرے در پر سوال کرتا ہوں، اگر میرے گھر والوں نے کوئی غلطی کی ہو تو میں تیرے در پر التجا کرتا ہوں کہ مالک مجھے نہ پکڑیو۔ اس وقت ایک معاملے پہ نظر ہوتی ہے کہیں مالک کی، جس کے در پر جا رہے ہیں اگر وہی ناراض ہو، جس کی دربار میں پہنچنا ہے اگر وہ ناراض ہو تو انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اوپر کتنا خوف، کتنا ڈر طاری ہوگا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہی مثال ہے، جب موت قریب آتی ہے صرف اپنی بیٹی حفصہ کو اور صہیب رومی صحابی کو روتا ہوا پایا، بستر علالت پر پڑے ہوئے، جسم پھٹا ہوا، لیکن جب ان کی آواز سنائی دیتی ہے غشی کے دورے ہیں، کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش آیا، امیر المؤمنین نے رونے کی آواز سنی، اب عجیب سی آواز میں، سہمے سے آواز میں، دھیمے سے لہجے میں کہتے ہیں الم تعلموا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت یعذب ببکاء اہلہ۔ فرمایا میرے گھر والوں کیا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھول گئی ہے؟ نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کے خاندان والے، اس کی برادری والے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اس نے بے صبری سے روکا نہ ہوگا، آگے رب العالمین اس مرنے والے سے پوچھے گا، اس مرنے والے کو عذاب کیا جائے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اے میرے گھر میں موجود میرے خاندان کے افرادو، اے میری بیٹی حفصہ، اے میرے ساتھی صہیب، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ لوگ میری عاقبت کو خراب کر رہے ہیں، میرے انجام کو بگاڑ رہے ہیں؟ خاموش ہو جائیں کہ مجھے آگے رب کے سامنے جواب دینا گئے۔ بڑے بڑے لوگ، امام مسلم اپنی صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں ایک باب قائم کرتے، باب کون الاسلام یہدم ما کان قبل، طویل حدیث لاتے ہیں۔ اسی محبوب کے بہادر صحابہ میں سے ایک صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی جنہیں زندگی میں کئی بار بشارتیں ملی تھی، اور کس نے بشارتیں دی تھی؟ صاحب نبوت نے، صاحب وحی نے۔ اب ان کے بیٹے بیان فرماتے ہم اپنے ابا کو دیکھتے رہے، ابا کی زندگی کے جو اختتامی لمحات تھے، ابا کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے، فرمائے روئے جا رہے ہیں، یب کی طویلہ، کچھ زیادہ ہی رونے لگے۔ فرماتے ہیں ہم جو لوگ ابا کی چارپائی کے گرد کھڑے تھے، ہم اپنے ابا کا آخری دیدار کر رہے تھے، فرماتے ہیں ابا کو اتنا رونا آ رہا تھا، فحول وجہہ الی الجدار، میرے ابا جان سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے کیا، اپنے چہرے کو لوگوں سے ٹا کے آہستہ آہستہ کر کے دیوار کی طرف لگا دیا، روتے رہے روتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ میں سامنے گھوم کے آیا، میں نے کہا کہ ابا جان اما بشرکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارتن کذا و کذا، اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارتن کذا و کذا۔ میں نے کہا کہ ابا جان آپ تو وہ ہیں جنہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں دی تھی، آپ کے بارے میں یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا۔ فرماتے ہیں میرے ابا کہتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ ساری باتیں اپنی
جگہ پر، لیکن آگے وادی بڑی تاریک وادی آ رہی ہے، آگے سفر بڑا لمبا آ رہا ہے، آگے منزل بڑی دور سی نظر آ رہی ہے۔ اے میرے بیٹے کچھ بھی ہو جائے لیکن میرے دل سے رب کا ڈر ختم نہیں ہوگا، اس وجہ سے جتنی بھی تسلیاں دو، اس وقت جتنی بھی مجھے دلداریاں دو، آگے جو مجھے سفر نظر آ رہا ہے بڑا طویل سا سفر ہے، مجھے تسلیاں نہ دو۔ میں عمرو بن عاص رسول اللہ کا صحابی تمہیں کہہ دیتا ہوں، اگر میں فوت ہو جاؤں، اگر اس بیماری میں میری زندگی ختم ہو جائے، میں اپنے رب سے جا ملوں، تمہیں وصیت کیے جاتا ہوں جب مجھے قبر میں دفن کر دو، دفن کر کے فوراً نہ لوٹنا، کیونکہ میں رب سے ڈرتا ہوں، مجھے اپنے معاملات کی فکر ہے۔ میری قبر کے اوپر کھڑے ہو کر میرے لیے رب کے دربار میں سوال کرتے رہنا، دعائیں مانگتے رہنا، التجائیں کرتے رہنا۔ فرماتے ہیں حتیٰ ينقسم الجزور، ایسے نہیں کہ تھوڑی سی دعا کر کے واپس آ جاؤ۔ میرے بیٹے عبداللہ نا نا نا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اتنی دیر تک لوگوں کو کھڑے کر کے میرے لیے دعائیں مانگتے رہنا، جب تک کسی اونٹ کو ذبح کیا جائے، اونٹ کی کھال اتاری جائے، اونٹ کے گوشت کو لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ ہے رسول اللہ کا صحابی، نبیوں کے امام کا صحابی ہے، لیکن اتنی موت کی آخرت کی انجام کی فکر ہے، اپنے موت کو قریب پا کر اپنے رب سے اتنا ڈرتے ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹے جتنا اونٹ کو ذبح کرنے میں، اونٹ کی کھال اتارنے میں، اونٹ کے گوشت کو ذبح کرنے میں دیر لگتی ہے، اتنی دیر میری قبر پر کھڑے ہو کر میری بخشش کے سوالات رب کے حضور کرتے رہنا۔ یہ باتیں ایسے نہیں ہیں کہ صحابہ کے لیے خاص تھی، وہی گھبرایا کرتے تھے، وہی ڈرا کرتے تھے۔ آج جوانی کے عالم میں، تندرستی کے عالم میں، نعمتوں کے عالم میں، سہولتوں کے عالم میں، لذتوں کے عالم میں شاید یہ باتیں سمجھ میں نہ آتی ہوں۔ خوف خداوندی بھی کسی چیز کا نام ہے، قبر و قیامت بھی کسی سفر کا نام ہے، مر کر رب کے سامنے کھڑا ہونا یہ بھی کسی منزل کا نام ہے۔ یہ ساری باتیں جو آج جوانی میں چلتے پھرتے گھومتے صحتیابی کے عالم میں یہ محسوس نہیں ہوتی، توجہ نہیں جاتا۔ ہاں توجہ جائے گی جب انسان اپنی موت کو قریب سے دیکھے گا، جب انسان ساری رنگینیوں سے اپنے آپ کو دور ہوتا ہوا پائے گا، اس وقت انسان چیخے گا ہائے کاش میں کچھ کر لیتا، میں گناہوں کے منہ سے اپنے آپ کو بچا دیتا۔ اللہ کے قرآن اور قرآن کے اولین ترجمان میرے اور آپ کے سردار محمد مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، او لوگوں جو سوئے ہوئے ہو، منزل کو بھلا کر دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو مگن کر چکے ہو، وہ موت آ رہی ہے، موت کی کالی رات تمہارے وجود پر بھی طاری ہوگی، وہ وقت دور نہیں، اس سے پہلے تیاری کر لو۔ اس وقت تم یہ نہ سمجھو لمحے بھر کی بات ہوگی، فرشتہ آیا جھپٹا مارا آپ کی روح نکالی چلا گیا، نہیں، موت ایک دن کے اندر ہو، 2-4 دنوں میں یہ کیفیت ہو، لیکن یہ لمبے سفر کا نام ہے۔ فرمایا کہ مرنے والا اس وقت جس دنیا کے لیے رحمان کو بھلا بیٹھا، رحمان کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا بیٹھا تھا، دنیا، عیش، عشرت، سہولت، سکون، لذت، ان ساری چیزوں کو کمانے کے پیچھے یہ غرق کر ڈالے اس نے اپنی پوری زندگی، موت کے وقت پہلی بات یہ اپنی محنتوں کو بکھرتا ہوا پائے گا، دوسری بات اس کے اوپر خوف و خطرے کا لرزہ طاری ہوگا، اس وقت اسے اپنے گناہ کے امور یاد آئیں گے، اپنی خطائیں، اپنے جرائم اس کو سامنے محسوس ہوں گے۔ فرمایا موت کے وقت تیسری مصیبت معلوم ہے کون سی؟ آج ہم صحتیابی کے عالم میں ہیں، آج ہمیں نمازوں کی کوئی قدر نہیں، پڑھ لی بھی ٹھیک ہے، چھوڑ لی تب بھی ٹھیک ہے، آج گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے، تلاوت کا جذبہ، آج ہمیں تلاوت کی کیا قدر، صدقہ و خیرات، آج ہمیں صدقے اور خیرات کی کیا قدر، دیانت، امانت، خیر خواہی، آج ہمارا ان چیزوں سے کیا دینا، آج نیکیوں کی قدر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے جب موت تمہارے اوپر آئے گا اس وقت تم پچھتاؤ گے، پریشان ہوگے، اس وقت تم چاہو گے کہ ہائے کاش جتنی زندگی ملی تھی نیکیوں میں کھپا دی ہوتی، اس وقت بہت کچھ چاہو گے لیکن کر نہیں سکو گے، تمہاری زبان تمہارے بس میں نہیں ہوگی، تمہارے ہاتھ تمہارے بس میں نہیں ہوں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے بس میں نہیں ہوگی، یہ سارے مراحل میں نہیں
رب العالمین ذکر فرماتے ہیں، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جب روح انسان کی جان سے نکلتی انسان کے حلق تک پہنچتی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، وہ لوگوں تم نہیں جانتے. رب اپنے قرآن میں اعلان کرتا ہے ہم اس بندے کے قریب ہوتے ہیں، ہمارے قاصد قریب ہوتے ہیں، اور تم لوگ اس کو دیکھ تو رہے ہوتے ہو لیکن سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے. اللہ ہمیں بتلا دے کیا کہہ رہا ہوتا ہے. اب رب اس مرنے والے کے جملے ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے. وہ یا رب العالمین وقت سے پہلے ہمیں بتلا دیتے ہیں، اس وادی میں آنے سے پہلے، اس موت کے کھڈرات میں پہنچنے سے پہلے ان لمحات کو یاد کر لو، ان جملوں کو یاد کر لو. بہتر یہی ہے کہ ان سے پہلے اپنی زندگی تیاری میں کھپا دو. رب العالمین فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. رب العالمین فرماتے ہیں تم نہیں سنتے، تم نہیں جانتے، تم نہیں علم رکھتے، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. مرنے والا جب دنیا سے مر جا رہا ہوتا ہے، موت کا فرشتہ اس کے اوپر آ کے پہنچتا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں اس وقت یہ چیختا ہے، یہ چیخے تم نہیں سنتے، اس وقت یہ چلاتا ہے، اس کا چلانا تم نہیں سنتے. اس وقت وہ بولتا ہے لیکن تم بول وہ نہیں سن سکتے. مولا وہ کیا کہتا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں وہ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. وہ کہتا ہے میری موت کو روک دیا جائے، مجھے جینے کے لیے چند دن دیے جائیں، چند لمحات دیے جائیں. اب میں وعدہ کرتا ہوں اعمل صالحا، اب میں نیکیاں کروں گا. کہیں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. رب العالمین فرماتے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے رب کو ماننے والو، اے رب کے رسول کو ماننے والو، رب العالمین فرماتے ہیں لا تلہکم اموالکم، تمہیں تمہارا مال غافل نہ کر دے، ولا اولادکم، وہ تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دے اللہ کی چیز سے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. ایک ایک بات کو سنیں. اور دکھ کی بات یہ کس کے فرامین ہے؟ مالک کے فرامین. ہم نے ان سے کتنا نبھایا. آج ہماری اولاد نے، ہمارے مال نے اللہ کے در سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے، مالک کو راضی کرنے سے غافل کر رکھا ہے. کوئی مانے نہ مانے لیکن رب ہمیں روکتا ہے خبردار میرے بندے اسے نہ کرنا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے بھی ایسے کیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ اپنے آپ کو کیا بھی محسوس کرے لیکن مالک کے کل فرماتے ہم اعلان کرتے ہیں یہ نقصان والا ہے. آگے رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. رب العالمین فرماتے ہیں عمل کر لو، خرچ کر لو، نیکیاں کر لو اس وقت کے آنے سے پہلے. فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اس وقت جو مرنے والا جا رہا ہوتا ہے، جس کے جملے سننے سے تم قاصر ہو، جس کی زبان سے نکلنے والے بول سننے سے تم قاصر ہو، عرش والا کہتا ہے میں بتا دیتا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے، وہ کیا بول رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب. وہ کہتا ہے کاش آج میری موت اس وقت واقع نہ ہوتی. پھر کہتا ہے فصدق وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. رب کے سامنے اب صدائیں بلند کرتا ہے، ندائیں بلند کرتا ہے اے مالک کل، اے خالق کے کل میری موت کو روک دیجئے. اب میں وعدہ کرتا ہوں فَأَصَّدَّقَ، اب صدقہ کروں گا، اب عمل کروں گا، اب نیکی کروں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. آج تک تو میں مجرموں میں سے تھا، آج تک تو میں گناہگاروں میں سے تھا، آج تک تو میں رب العالمین کے فرامین کو ٹھکرانے والوں میں سے تھا، لیکن مولا کل آج میں وعدہ کرتا ہوں وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اب میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا، اب میں متقین میں سے ہو جاؤں گا. آگے سے جواب دیا جاتا ہے. رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ
خبیر بما تعملون. رب العالمین فرماتے ہیں اس گھڑی کے آنے کے بعد کسی کو مہلت دینا یہ ہمارے قانون میں نہیں ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. اے دنیا کما کما کے 70 سالہ زندگی میں، 80 سالہ زندگی میں، 90 سالہ زندگی میں موت پانے والے، اس وقت تو کہتا ہے اب ہمیں لوٹایا جائے، اب ہمیں زندگی دی جائے، اب ہمیں حیاتی دی جائے، ہمارے موت کو مؤخر کیا جائے. ہم نے اتنی ساری زندگی دی کہاں کھپا دی تھی، اب جب یہ موت آ گیا ہے لا یؤخر، کبھی پیچھے نہیں ہوگا. کہیں رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ارے تو زندگی مار رہا ہے، تو سالوں مہینوں کا سوال کرتا ہے، ہم تو لمحے بھر بھی تیری موت کو پیچھے نہیں کریں گے. اس وقت کہتا ہے اب نیکیاں کروں گا. یہ مرنے والا کون؟ میں بھی، آپ بھی، ہم سب اس میں شامل ہیں. یہاں تک کہ برے تو برے اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ اس وقت جن کی زندگی پہلے ہی نیکیوں سے بھرپور تھی، خود مالک کل فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آج مقصد حیات کسی کا کچھ ہوگا، کسی کا کچھ ہوگا، لیکن مولا کل فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے جو صحابہ تھے وہ تو صبح شام اپنے رب کی رضا کو تلاش کیا کرتے تھے. وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا. اے دیکھنے والے تو جب بھی ان کی طرف دیکھتا رکعن، تجھے رکوع کرتے ہوئے نظر آتے، وہ سجدہ جب بھی تو دیکھتا وہ تو تمہیں سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے. اولئک الذین یسارعون فی الخیرات. وہ تو نیکی کے کاموں کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، نیکیوں کو تلاش کرنے والے ہیں، ہر چیز کو مالک کی رضا پر قربان کرنے والے. لیکن موت جب قریب آتی تھی وہ لوگ بھی اپنی نیکیوں کو کم محسوس کرتے تھے. امام ابو داؤد اپنی سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب ما جاء فی الہدی وفی المشی الی الصلاۃ، انسان نماز کی طرف چل کر جائے اس کا بیان. امام صاحب حدیث لاتے ہیں مدینہ کے ایک بہت بڑے تابعی سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں مدینہ کا باشندہ تھا اور اپنے زمانے میں یہ بندہ شہر یثرب کا بڑا عالم تھا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے شہر مدینہ کا بہت بڑا دین کا سمجھ سوچ رکھنے والا تھا. وہ بندہ کہتا ہے ایک دن خبر آئی. خبر کس چیز کی آئی؟ خبر یہ آئی کہ کوئی انصاری صحابی ہیں اور وہ بیمار ہیں، قلیل ہیں، ان کے اختتامی لمحات کے. فرماتے میں بھی آیا تاکہ اس انصاری صحابی کی عیادت کر لوں، اس سے مل لوں. اب ظاہری بات سعید بن مسیب کو مدینہ کا عام بندہ تو تھا نہیں، ایک امام تھا. وہ ایک بندے کی ایک صحابی کی عیادت کرنے کے لیے آیا. فرماتے میں صحابی کے قریب بیٹھا، سکرات کی بیماری کا تھکایا ہوا، کمزور سا، علیل سا، کئی دنوں سے جو بستر پر پڑا ہوا تھا. فرماتے میں نے کان لگائی، وہ اس وقت بھی وہ انصاری صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہے. فرماتے میں نے توجہ کی یہ انصاری کیا کہنا چاہتے ہیں. فرماتے حدیث بھی پیش کی، لیکن حدیث کے ساتھ پتہ ہے کیا کہا؟ کہا الا احتسابا. سعید میں دیکھ رہا ہوں مجھے بڑی نیکیوں کی ضرورت ہے، میں جس منزل کی طرف جا رہا ہوں اعمال صالحہ کی بڑی ضرورت ہے. اب اس وقت کوئی اور چیز تو ہے نہیں، چاہتا ہوں کائنات کے تاجدار کی حدیث آپ کو بتا کے نیکیاں کما لوں. ایک صحابی جنہوں نے زندگیاں کھپا دی تھی نیکیاں کمانے، یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے. وہ صحابی ہو کر ان کو اس وقت بڑا فکر ہوتا کاش اور بڑی نیکیاں کرتے، کاش اور بڑی نیکیاں کرتے. اس وقت وہ چاہتے کہ ہر چیز اللہ کے نام پر قربان کر دیں، کیونکہ موت کو قریب سے دیکھ کر دنیا کی حیثیت اور آخرت کی حقیقت یہ چیز کھل جاتی ہے. بندہ جان جاتا ہے کہ زندگی یہ نہیں، زندگی تو آگے آ رہی ہے. محنت اس کے لیے نہیں، محنت تو آگے والی زندگی کے لیے ہے. اب یہ تندرستی میں شاید صحتیابی کے عالم میں شاید یہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں،
لیکن موت اس وادی کا نام ہے. بڑے بڑے صحابہ ان کو بھی اس وقت نیکیوں کی اور زیادہ قدر پڑتی. آپ حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر ایک باب پائیں گے. امام صاحب نے باب لکھا کہ من آتک شرکن، اس میں حدیث لاتے مدینے کا ایک صحابی ہے، رحمت کائنات علیہ السلام کا پاکیزہ زمانہ، رحمتوں برکتوں بھرا ماحول مدینہ طیبہ کا. ایک صحابی علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، کافی دن گزر گئے. اس کی ملکت کچھ نہیں تھی، صرف 6 نوکر تھے، 6 خادم تھے. اور نوکروں والا آج والا کانسیپٹ نہیں، وہ پرانے زمانے کا. پرانے زمانے میں غلام لوگوں کی پراپرٹی ہوتی تھی، جیسے بھیڑ بکری ہوتے ہیں اسی طرح غلام ہوتے تھے. پھر اسلام نے اس قانون میں ترمیمیاں کر کے انسانیت کو برقرار رکھا. اب 6 ہی غلام تھے اور کچھ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی جب یہ بستر حرارت پر پڑا، موت کو قریب سے دیکھا. حدیث میں آتا ہے فآتَکَ سِتَّةَ مَمْلُوكَتَيْنِ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ. 6 غلام تھے، 6 کو بلا کے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا. آگے صحابی فرما دے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عِنْدَهُ غَيْرُهُ، اس بندے کے پاس اور تھا ہی کچھ نہیں، یہی 6 غلام تھے. لیکن اس وقت آ کر اس بندے نے جان لیا کہ اب نیکیوں کی اور زیادہ قدر ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو بتلایا گیا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج فلاں صحابی وفات پا گئے، لیکن وفات پاتے پاتے یہ کہہ کر گئے کہ میرے 6 ہی غلام ہیں اور تو میں کوئی پراپرٹی نہیں، وہ بھی اللہ کے نام پر میں نے آزاد کر دیے. اس وقت انسان کو نیکی کی قدر پڑتی ہے. بڑے بڑے عظیم لوگ، حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الجنائز کے اندر امام مسلم ایک باب قائم کرتے ہیں الوصیت بالثلث، کہ انسان اگر وصیت کرنا چاہے اپنے مال سے تو وصیت 3 حصے کی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں. اگر وہ وصیت کرے کہ میرے ساری دولت اللہ کے نام پر قربان، لیکن اسلام کہتا ہے نہیں. اب یہ جو وصیت اس نے کی ہے اس مال کے 3 حصے پر تو وصیت لاگو ہوگی، لیکن باقی جو 2 حصے بچیں گے وہ اس کے خاندان کے لیے، اس کی وصیت پہ پورا عمل نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے رسول علیہ السلام کا زمانہ، سعد رضی اللہ تعالی صحابی ہے، مکہ کا شہر، بیمار ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام عیادت کرنے کے لیے آئے. حدیث میں آتا ہے، حدیث بڑی طویل ہے، ایک اس کا مختصر سا حصہ جو اپنے موضوع سے تعلق رکھتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام آتے ہیں، دیکھا کہ فوجدہ غاشیہ، کہ سعد بے ہوش پڑے ہیں. یہ وہ لمحات ہیں جو دنیاوی زندگی کے آخری لمحات. فوجدہ غاشیا فی اہلہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو بے ہوشی کے عالم میں پایا. نبی کریم علیہ السلام نے جیسے ہی سعد کو دور سے دیکھا، گھر کے افراد کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے گھر کے افراد کی طرف نظریں اٹھائی. آپ نے پوچھا کیا سعد وفات پا گئے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں. اللہ کے رسول بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد سعد رضی اللہ عنہ کو ہوش آتا ہے. کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی ہیں جنہوں نے زندگی اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کمانے میں صرف کر دی تھی. جب ہوش آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاوسی مالی کلے، یا نبی اللہ میں نے جتنا بھی مال کمایا تھا آج میں سے محسوس کرتا ہوں کہ میری زندگی کے یہ آخری لمحات ہیں، یہ بیماری، یہ کمزوری، یہ غشی کے بے ہوشی کے دورے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ محسوس کرتا ہوں میرے زندگی کے آخری لمحات ہیں. ہم میں رب کو راضی کرنے کے لیے نیکیوں کا جذبہ رکھتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے وصیت کرتا ہوں نبیوں کے امام، آج تک میں نے جتنی دولت کٹھے کی تھی، میں نے جتنا مال کمایا تھا، ہاں میرا خاندان بھی موجود ہے، میرا اولاد بھی موجود ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس عمل کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوار لوں، اپنی عاقبت کو سنوار لوں. میں اپنے سارے مال کے لیے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول اللہ کے نام پر قربان. 3 باتیں ہیں انسان کو مرتے ہوئے ساری اپنی محنتیں، کوششیں، کاوشیں، سارے اپنے معاملات، مسائل ہاتھ سے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک صدمہ، انسان کو اپنے جرائم یاد آتے ہیں، خوف اور عاقبت کا ڈر.
اور انسان کو تیسری جو اس وقت بڑی فکر ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں نے کیا کیا، لیکن اسے میں کیوں محروم رہا۔ اس سے اگلا اور چوتھا مسئلہ جو مرنے والا جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی پریشان کن بات، ان باتوں پہ غور کرتے جائیں۔ میں نے ابتدا میں بھی ذکر کیا تھا، پھر ذکر کرتا ہوں، یہ جتنے مراحل ہیں مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو یہ مراحل طے کرنے ہیں، یہ سارے لمحات ہمارے اوپر بھی آنے ہیں۔ چوتھی جو بڑی دردناک افسوسناک بات ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شیطان انسان کی پوری زندگی میں اس کو گمراہ کرنے کے لیے اتنی محنت نہیں کرتا جتنی اس وقت محنت کرتا ہے۔ شیطان کی محنت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان سے وہ عمل کروائے کہ جن کے نتیجے میں اللہ کی ذات ناراض ہو جائے، اور نتیجتاً شیطان اپنے مقصد میں کامیاب کہ میں نے انسان کو راہ مستقیم سے ہٹا دیا۔ اب انسان پر 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں شیطان وہ محنت نہیں کرتا جو ایک موت کے بستر پر پڑے ہوئے انسان پر محنت کرتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ ہم نے کبھی شیطان کو نہیں دیکھا، ہمارے سامنے کبھی مرنے والا زندہ نہیں ہوا کہ جس نے ہمیں یہ مراحل بتا دیے ہوں۔ عرش والا بتاتا ہے، جو میں کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لوگو تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔ وہ چوتھا نقطہ جو یہاں سے ملتا ہے اس وقت، کیونکہ انسان کی ساری کمائی کا معاملہ اب طے ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا کہ زندگی بھر کے اعمال کی برتری کے معاملے انسان کے آخری معاملات پر ہیں۔ ایک انسان نے ساری زندگی نیکیاں کی لیکن آخر میں کسی کو قتل ہوتا ہوا قتل ہو گیا، جرم کرتا ہوا مارا گیا، یہ انسان تو اپنی محنتوں کو ضائع پائے گا، وقتی طور کے لیے اس کو برے انجام کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ اس مسئلے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا ڈرایا۔ آپ کبھی حدیث کی کتاب ترمذی شریف ابواب الوصایا، اس میں ایک باب ملے گا باب فی الوصیت فی الزرار، اس میں حدیث ملے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ منتا اللہ ب60 سنہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کو 60 سالہ عمر دی، اس 60 سالہ عمر میں جس بندے نے اپنے مالک کی اطاعت کی، فرما برداری کی، لیکن میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں 60 سالہ زندگی کے بعد اب جب اس بندے کی زندگی کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے، اس وقت شیطان آ کر اس مرد کے لیے، اس عورت کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کرے، 60 سالہ بندگی کرنے والا، اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، لیکن اس وقت جو شیطان کی بات مان گیا، محمد کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگوں قد وجبت لہم النار، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، ساری زندگی صدقے کرتا رہا، ساری زندگی جہاد کرتا رہا، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، سچ بولتا رہا، امانت و جانت سے کام کرتا رہا، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عین وفات کے وقت شیطان کے کہنے کی وجہ سے کوئی جملہ اس کے زبان سے نکل پڑا، ذہن کسی طرف چل پڑا، اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ساری محنتیں گئی، یہ جہنم جائے گا۔ اس وقت کی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ اب اس وقت شیطان کتنی بڑی محنت کرتا ہے، اس وقت کے لیے ابھی سے تیاری کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، عمل کرنے چاہیے۔ کس نے سکھلایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مولا کل فرماتے ہیں لوگوں تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی میں نمونہ ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور میرا رسول جو دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے رک جائے۔ وہ رسول پتا ہے کیا فرمایا کرتے تھے؟ حدیث کی کتاب صحیح مسلم ہے، کتاب الفتن، آپ کو پورا باب ملے گا، چپٹر ملے گا، باب تحریش الشیاطین، حدیث ملے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل له قرینہ من الجن، اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں او لوگو تم میں سے جتنے بھی ہیں
کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، لیکن ہر انسان کے پیچھے شیطان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ شیطان اس انسان کو گمراہی کی طرف لائے۔ امتحان حال ہے یہ زندگی، شیطان سے ٹکراتے ٹکراتے مقابلہ کرتے کرتے گزارنی ہے۔ اب رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، او لوگو تمہارے پیچھے شیطان کو چھوڑ دیا گیا ہے، جس کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں گمراہی کی طرف لانا، برے امور کی طرف لانا۔ آپ نے اتنا کہا، سامنے صحابی نے سوال کر دیا، وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب کیا آپ کے پیچھے بھی شیطان کو چھوڑ دیا گیا ہے کیا؟ ساری دنیا کے لیے تو شیطان ہے ہی، کہ آپ کے پیچھے بھی شیطان کو چھوڑا گیا ہے؟ فرمایا وَإِيَّايَ، ہاں میرے پیچھے بھی شیطان کو چھوڑا گیا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ لیکن فرق ہے، اللہ کے حبیب فرق کون سا ہے؟ فرمایا الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم، فرمایا فرق یہ ہے کہ شیطان کے سلسلے میں میرے رب نے مجھے وہ ایمان دیا ہے، وہ طاقت و قوت دی ہے کہ میری محنت کے نتیجے میں میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ آگے اور فرماتے ہیں، فرمایا ولا یأمرنی الا بخیر، او لوگو دنیا کو شیطان برے امور کی دعوت دیتا ہے، دنیا کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ شیطان کو لگا دیا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ شیطان جب مجھ سے بات کرتا ہے اچھائی کی بات کرتا ہے، یعنی کہ اس پوری مخلوق میں ایک ایسا انسان جس کے پیچھے چلنے والا شیطان بھی اپنے مقاصد سے، اپنے مطالب سے دستبردار تھا کہ اس ذات کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، مسلمان بن چکا تھا، یعنی کہ جس کے سامنے شیطان کی طاقتیں قوتیں کافور تھی، کمزور تھی۔ پتہ ہے وہ کیا کہا کرتے تھے؟ کبھی موقع ملے حدیث کی کتاب ابو داؤد کتاب الصلاۃ، امام صاحب باب لاتے ہیں فی الاستعاذہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا بیان، اللہ پاک کی پناہ کے طلب کا بیان حدیث میں آتا ہے۔ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا کرتے تھے کہ میرے پیچھے چلنے والا شیطان بھی مسلمان بن چکا ہے، جو کہا کرتے تھے فلا یأمرنی الا بخیر، وہ لوگوں شیطان بھی مجھے نیکی ہی کا حکم دیتا ہے، لیکن ایک دعا مانگا کرتے تھے، کہتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہا کرتے تھے مولا میں شیطان سے زندگی میں ٹکرانے کے لیے بہادر ہوں، جیت جاؤں گا، مالک تیری مدد حال رہے، تیری مدد شامل حال ہو، لیکن میرے مولا اب یہ کون دعا مانگتے ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ انی اعوذ بکا، اے میرے اللہ میں تجھ سے پناہ کا سوال کرتا ہوں، مدد کا سوال کرتا ہوں، معاونت کا سوال کرتا ہوں۔ کس چیز کی معاونت؟ بِلْ أَن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وہ جو موت کے وقت شیطان آ کے انسان کو بھٹکاتا ہے، انسان سے غلط کام لیتا ہے، غلط بلواتا ہے، غلط کرواتا ہے، اے میرے مولا میں محمد تیرے در پر سوال کرتا ہوں مجھے شیطان کے شکنجے سے موت کے وقت امان میں رکھیو۔ یعنی کہ موت کے وقت شیطان کا آنا، انسان پہ حملہ کرنا، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، شیطان کی اتنی بڑی چال ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ کے حضور دعا مانگتے، اللہ مجھے شیطان کی شکنجے سے امان میں رکھیو۔ اب آپ سوچیں وہ ذات بھی اس مسئلے کو حساس جانتی ہے کہ موت کے وقت شیطان کے معاملات و مسائل کے سلسلے میں اللہ کے حضور دعائیں مانگتی ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہم جیسے کمزور لوگ، کم علم لوگ، کم عمل لوگ، کم فہم لوگ، کم ایمان لوگ، جن کے دامن میں تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اس وقت شیطان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ چار باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں گزشتہ جمعے میں اور آج کے جمعے میں، کہ موت کے مراحل اور موت کے مناظر۔ عام بندہ یہ جانتا ہے کہ موت چند منٹوں کا کھیل ہے، ملک الموت آتا ہے، بندے کی روح لے کے چلا جاتا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کئی لوگ تو یہ بھی بول دیتے ہیں یار بیچارہ پریشان تھا، غمگین تھا، اچھا ہوا موت آ گئی، اللہ کرے سے موت آ جائے، دنیا کے دردوں سے اس کی جان چھوٹ پڑے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے موت کو نہیں پہچانا۔ موت ایک طویل سفر ہے، موت ایک سیاہ وادی کا نام ہے، موت ایک کالی رات کا نام ہے، موت مصیبتوں تکلیفوں کے ایک سمندر کا نام ہے۔
تو 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. وہ بیچارہ جانے والا، مرنے والا، جس میں میں اور آپ بھی شامل گئے. بلکہ ہم ایسے کہیں، ہم جب مرنے لگیں گے یہ مناظر ہمارے سامنے ہوں گے کہ ہر مرنے والا اسے سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے اپنی محنتوں کو، اپنی 60 سالہ 70 سالہ کاوشوں کو بکھرتا ہوا پاتا ہے، اپنے سے دور ہوتا ہوا پاتا ہے. اور دوسری بات، اس وقت اس پہ بڑا خوف کا لرزہ طاری ہوتا ہے. اور تیسری بات، اس وقت وہ نیکیوں کے لیے تڑپتا ہے، اچھلتا ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتا. اور اس سے اگلی اور چوتھی بات کہ 70 سالہ زندگی میں، 80 سالہ زندگی میں شیطان سے مقابلے کرنے کی اتنی نوبت نہیں آئی جتنا اس وقت شیطان کا مقابلہ ہوتا ہے. یہ 4 باتیں ہیں. انشاءاللہ العظیم بقیہ اس عنوان کی گفتگو اپنے اگلے خطبے میں پیش کی جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.